لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. حج کے بارے میں قرآن مجید تاکید کر رہا ہے کہ جن کے پاس استطاعت ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر حج کرنے کے لیے نکلیں. ومن کفر، اور جو کفر کرے گا اور انکار کرے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو پروردگار عالمین سے بالکل بے نیاز اور غنی ہے. اتنی تاکید حج کے بارے میں آئی ہے کہ اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے تو روایات کا ماحصل یہ ہے، احادیث کا ماحصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اور یہ حدیث پیغمبر سے بھی منسوب ہیں، کہ اگر کوئی شخص نماز اور روزے کا پابند ہے، باقی دینی عبادات کی پابندی کرتا ہے اور صحیح سچا مسلمان بن کے زندگی بسر کرتا ہے، مگر اس کے باوجود حج کی عبادت انجام نہیں دیتا، تو معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یعنی اگر حج کی عبادت انجام نہیں دی تو وہ عین ممکن ہے کہ دار اسلام سے خارج ہو کر اس دنیا سے جائے. اور قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پروردگار بھی غنی ہے، پروردگار کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حج کی انتہائی تاکید آئی ہے. وہ سارے افراد کے جو حج کر سکتے ہیں، ان کی استطاعت رکھتے ہیں، مالی استطاعت ان کے پاس موجود ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کی ادائیگی ضرور کریں. اور اس میں یہ بات پیش نظر رہے کہ بہت سارے افراد مختلف قسم کے اپنے پرابلمز پیش کرتے ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ کسی کو ملازمت سے چھٹی نہیں ملتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ملازمت سے چھٹی نہیں ملتی ہے تو حج معاف ہو جائے گا. نہیں، اس کے کچھ مسائل ہیں جو معلوم کرنا پڑیں گے، سمجھنا پڑیں گے. اور یہ فقط ملازمت کا معاملہ نہیں ہے. کچھ کاروباری افراد ہیں کہ جو اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کا امتحان ہی حج کے مہینے میں پڑ رہا ہے. کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے بچیوں کی شادی ہی حج کے دنوں میں ہو رہی ہے، یا انہوں نے پیسہ بچیوں کی شادی کے سلسلے میں جمع کیا تھا، اب اتنی رقم ہے ان کے پاس، وہ رقم اتنی ہے کہ اس سے حج بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے بہت سارے مسائل ہیں کہ جن میں کئی مقامات پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی ملازمت چھوڑ کر بھی جانا پڑے تو حج پر جانا چاہیے، امتحان چھوڑ کر بھی جانا پڑے تو حج پر جانا چاہیے. مگر یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے. بہتر یہ ہوگا کہ کم از کم علماء سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر لیں کہ آپ کا امتحان ہی مثلا حج کے مہینے میں پڑ رہا ہے، یا بیٹی کی شادی ہی حج کے مہینے میں پڑ رہی ہے، یا بیٹی کی شادی کے لیے جو پیسہ جمع کیا تھا اگر اس سے حج کر لیں گے تو کیا بنے گا. یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے علاقے کے علماء سے ان معاملات پر ڈسکشن ضرور کر لیں تاکہ پتہ چلے کہ حج واجب ہوا آپ پر یا نہیں ہوا. اور اگر آپ یہ آسانی محسوس کریں کہ ہم سے رابطہ کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. قرآن و عطرت اکیڈمی کا نمبر عام طور پر ہر کلپ کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر یہاں آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. مگر کوشش کریں کہ حج کے معاملے میں مطمئن ہو جائیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ پر حج واجب ہوا یا واجب نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ حج واجب ہو جائے تو جانا پڑتا ہے، اور اگر فرض کریں کہ نہ بھی جا سکیں تو کم از کم حج واجب ہو جائے گا. لہذا آئندہ سالوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں حج کی ادائیگی ضرور کرنا پڑے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. لبيك اللهم لبيك لبيك لا